الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ یوسف: نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ آیت مبارکہ کا اردو میں ترجمہ۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ یعنی اس وحی کے ذریعے سے جو قرآن کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، ہم ایک نہایت اچھا بیان، نہایت حسین طرز میں تم کو سناتے ہیں، جس سے اب تک اپنی قوم کی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی بے خبر تھے۔ گویا یہ واقعہ کتب تاریخ اور بائبل میں پہلے سے مذکور تھا، مگر محض ایک افسانے کی صورت میں تھا۔ قرآن نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں، جس سے کہ بنی اسرائیل کی قوم بنی، ان کے بارے میں یہ پورا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا، اور قرآن کریم نے اس کے ضروری اور مفید اجزاء کو ایسی عجیب ترتیب اور بلیغ و مؤثر انداز میں بیان فرمایا، جس نے نہ صرف پہلے تذکرہ نویسوں کی کوتاہیوں پر مطلع کیا، بلکہ موقع بموقع نہایت ہی اعلیٰ نتائج کی طرف رہنمائی کی، اور قصے کے ضمن میں علوم اور ہدایت کے ابواب مفتوح کر دیے، یعنی کھول کر رکھ دیے۔ یہ بات کہ خداوند قدوس کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور خدا جب کسی پر فضل کرنا چاہے تو سارا جہان بھی مل کر اپنی ساری امکانی تدابیر سے اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ صبر و استقامت دنیاوی اور اخروی کامیابی کی کلید ہے۔ حسد اور عداوت کا انجام خذلان و نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ عقل انسانی بڑا شریف جوہر ہے، جس کی بدولت آدمی بہت سی مشکلات پر غالب آتا ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتا ہے۔ اخلاقی شرافت اور پاک دامنی انسان کو دشمنوں اور حاسدوں کی نظر میں بھی آخر کار معزز بنا دیتی ہے۔ یہ اور اس قسم کے بے شمار حقائق ہیں جن پر ہم سورہ یوسف کے اندر پڑھیں گے، اور ہم کو یہاں پر اس احسن القصص کے ضمن میں متنبع فرمایا گیا ہے۔ جیسے کل بھی مختصراً ذکر ہوا کہ سورہ یوسف کے شان نزول کے بارے میں علماء نے کئی روایتیں نقل کی ہیں۔ سب کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے امتحاناً یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں نبی پاک سے کیا کہ وہ تو شام میں رہتے تھے، پھر بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے، جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے مقابلے کی نوبت آئی۔ شاید مسلمانوں کو بھی اس واقعے کو تفصیلی طور پر سننے کا شوق پیدا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ قصہ موجب تسکین خاطر اور آپ کی قوم کے حق میں موجب عبرت تھا۔ ان وجوہ سے یہ پورا واقعہ کافی بسط و تفصیل سے قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا، تاکہ پوچھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ اسرائیل اور ان کی اولاد شام سے مصر آنے کا سبب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پھر وہیں ان کی نسل پھیلی اور بڑھتی رہی، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر فرعون اور قبطیوں کی غلامی سے انہیں نجات دلا دی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔